بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلاموفوبیا۔ اس کا بنیادی اور آسان معنی ہے کہ اسلام کے حوالے سے ڈر اور خوف پیدا کرنا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں سے ایک ڈر اور خوف کی فضا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ قتل بھی مسلمان ہی ہو رہا ہے۔ ڈر تو قاتل سے ہوتا ہے۔ مسلمان کی ایک بڑی تعداد گزشتہ 50 سالوں سے قاتلین کی نہیں ہے بلکہ مقتولین کی ہے۔ گزشتہ 50 سال میں پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، مراکش، تیونس، برما، ایون مغربی ممالک میں بھی جو سب سے زیادہ قتل ہونے والوں کی تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان ان سے ڈرنا چاہیے، ان سے خوف زدہ ہونا چاہیے، ان کے نظریات سے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی حرکات و سکنات سے، ان کے نظریات سے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ اس موضوع کو پوری توجہ سے سنیں گے اور توجہ سے سننے کے بعد آپ دوسروں تک ان نظریات کو پہنچائیں گے۔ اب پہنچانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ خود سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھائیں۔ جن کو آپ سمجھاتے ہیں اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو آپ ان کو قائل کر کے میرے پاس لائیں۔ اسلام کی فہم کے لیے، اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے اور صحیح تصور کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں اس کام کے لیے رضاکارانہ طور پر ہر وقت تیار ہوں۔ دوسرا اس کو پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو فیس بک پر، یوٹیوب پر جب یہ ہماری گفتگو، ہماری یہ مجلس آپ دیکھیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپوں میں، اپنے فیس بک پر، اپنے فیس پیج پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں۔ اور میں اپنے سننے والوں سے زیادہ توقع اس بات کی رکھتا ہوں کہ وہ میرے نظریات پر تنقید کریں۔ تنقید کا معنی ہوتا ہے نقد، نقد کا معنی ہوتا ہے کھرا اور کھوٹا الگ کر دینا۔ ہمارے ہاں تنقید کا معنی ہوتا ہے گالی گلوچ، حالانکہ تنقید کا معنی گالی گلوچ نہیں، برا بھلا کہنا نہیں۔ تنقید نقد سے، اور نقد کا معنی ہوتا ہے کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دینا۔ اس کو کہتے ہیں نقد، اس کو کہتے ہیں تنقید۔ آپ میری باتوں کو سنیں اور میری باتوں کو سننے کے بعد اس پر پہلی نظر تنقید سے ڈالیں، پرکھنے کی کوشش کریں کہ کون سی باتیں حقیقت کے قریب ہیں اور کتنی باتیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے سننے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان میں کہ جن کے سامنے قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہیں، جو احادیث مبارکہ کے بنیادی تصورات کو نہیں جانتے، جو شاید اپنے شہر سے بھی کبھی باہر نہ گئے ہوں۔ پاکستان تو دنیا پاکستان بھی انہوں نے پورا نہ دیکھا ہو۔ میری اس گفتگو کو سننے والے زیادہ تر شاید وہ لوگ ہوں
کہ جو اسلام کے سیاسی، معاشی، اقتصادی تصورات سے بے علم ہوں۔ یہ بے علم ہونا کوئی عیب نہیں، آپ آج ارادہ کر لیں کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے تو بڑے تھوڑے وقت میں آپ اپنے دل و دماغ کو علم سے بھرا ہوا پائیں گے۔ باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ میری اس تقریر کو سننے والے، اس گفتگو کو سننے والے لوگ وہ بھی نہیں ہوں گے، زیادہ تر وہی ہوں گے جو میٹرک، ماسٹر، پی ایچ ڈی، ایم فل لوگ، وہ بہت کم ہیں۔ تو جب وہ بہت کم ہیں تو ہماری اس مجلس کو سننے والے ہائی کوالیفائڈ لوگ بہت کم ہوں گے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ تنقیدی نظر سے میری گفتگو کو سنیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے دل اور دماغ کی باتوں کا اظہار کریں گے تو مجھے موقع ملے گا ان کو جواب دینے کا اور ان کو سمجھانے کا۔ اور جو پڑھا لکھا طبقہ میری اس گفتگو کو سنے تو ان سے میری یہ توقع ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ، غیر متعصبانہ سوچ سے بالا تر ہو کر اس قوم کو، پاکستانی قوم کو بالخصوص اور پوری امہ کو بالعموم علمی طور پر آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ غیر جانبدارانہ انداز سے میری گفتگو پر تنقید کریں گے۔ تنقید جو ہے وہ علم کے راستوں کو کھولتا ہے۔ تنقید وہی کرے گا جو اس موضوع پر کچھ جانتا ہو اور کچھ مزید جاننا چاہتا ہو۔ تو اسلاموفوبیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بنیادی بات یہ رکھی کہ حالانکہ مسلمان زیادہ قتل ہو رہا ہے، لیکن خوف کیا دلایا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ قاتل ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان گزشتہ 50 سال میں شہید ہوئے۔ آپ ہسٹری کو پڑھ لیں، آپ نیٹ سے چیک کر لیں کہ تقریباً 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود قاتل کا تمغہ کس کے ماتھے پر سجایا جاتا ہے؟ مسلمان کے ماتھے پر۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ مسلمان دنیا میں مظلوم قوم ہے، مسلمان دنیا میں مقتول قوم ہے، مسلمان دنیا میں مجبور قوم ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قاتل ہے، وہ سفاک ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے، جس طرح میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سب سے زیادہ گزشتہ 50 سال میں قتل ہونے والا مسلمان ہے، کوئی اور مذہب کا پیروکار نہیں ہے۔ پھر اسلاموفوبیا کیوں ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام سے وحشت آتی ہے، اسلام سے ہمیں خوف آتا ہے، اسلام سے ہمیں ڈر آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں 9/11 کے بعد جب امریکہ گیا تو میں سین ڈیاگو میں ٹھہرا ہوا تھا، تو کھانا کھانے کے بعد جب میں رات کو واک کے لیے نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جلدی آ جائیں گے واپس، زیادہ دیر رات کو باہر نہ رہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ بعد انتہا پسند جب مسلمانوں کو رات تنہا دیکھتے ہیں تو ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ وقت رات کو باہر گھر سے نہ رہیں۔ غیر محفوظ امریکہ میں مسلمان، غیر محفوظ یورپ میں مسلمان، غیر محفوظ انڈیا میں مسلمان، غیر محفوظ پوری دنیا میں مسلمان، لیکن پروپیگنڈا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کا، کہ مسلمان جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے، یہ وحشی ہے، یہ خون خوار ہے، یہ درندہ ہے، اس کو کوئی پہچان نہیں اپنے اور پرائے کی۔
اور یہ خنجر لیے بس پھر رہا ہے کہ میں پکڑوں لوگوں کو اور قتل کروں، اور وہ اسی کو سب سے بڑی اسلام کی خدمت سمجھتا ہے۔ اب میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں یہ تمہید کے بعد۔ اسلامو فوبیا کے پیچھے جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو نظریات ہیں اس میں دہشت گردی ہے۔ اسلامو فوبیا یہ کہ مسلمانوں کی تعلیمات جو ہیں وہ مسلمانوں کو دہشت گردی پر ابھارتی ہیں، مسلمانوں کی جو عقائد ہیں وہ دوسروں کو قتل کرنے پر مائل کرتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آج اس کو انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پریکٹیکلی تو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی نا کہ ہم قاتل نہیں، ہم مقتول ہیں، ہم ظالم نہیں، ہم مظلوم ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر خون بہایا گیا ہے تو وہ کس کا؟ مسلمان کا۔ پریکٹیکلی ہسٹری کی بات یہ ہے۔ پھر اسلامو فوبیا کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کے ذریعے سے جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہنوں کو کیوں خراب کیا جاتا ہے اور ان کو کیوں مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جاتا ہے؟ تو وہ میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے اندر ان کو تلقین کیا جاتا ہے، ان کو درس دیا جاتا ہے، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے علاوہ سب کو قتل کرنا ہے، آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے، اور پوری دنیا پر سارے مذاہب کو مٹا کر پوری دنیا میں سارے مذاہب کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ اسلامو فوبیا کی بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں انہیں دعوت دیتا ہوں۔ مسلمانوں کو تو یہ دعوت دیتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لاجک و فلسفے سے بات کرتے ہیں، کہ وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دیں، اور غیر مسلموں کو میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ خدا را اسلام کی اصلی تعلیمات کو، اسلام کے جو اصل ماخذ ہیں قرآن و سنت، اس سے مطالعہ کر لیں۔ دو طبقوں کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ ایک طبقہ وہ جو غیر مسلم ہے ان کو کہ آپ اسلامو فوبیا سے باہر آئیں، اور وہ کس طرح آپ باہر آئیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کو قرآن اور سنت سے دیکھیں، قرآن و سنت کی اصل روشنی کو دیکھ کے اسلام کی تعلیمات کو پرکھیں۔ اور جو مسلمانوں میں پڑھے لکھا طبقہ ہے ان کو میں دعویٰ یہ دے رہا ہوں کہ جو لاجک سے، فلسفے سے، منطق سے، دلائل سے، براہین سے بات کر سکتا ہے وہ اس موضوع پر پوری دنیا کو بتائے کہ اسلامی تعلیمات کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت میں کسی جگہ بھی اس چیز کی تلقین نہیں ہے کہ ایک مسلمان اٹھ کھڑا ہو اور غیر مسلموں کو کاٹنا اور قتل کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں وہ طبقہ کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھے لکھے سے مراد یہ کہ انہیں قرآن، حدیث اور فقہ اور تاریخ کا زیادہ علم نہیں ہے، وہ اس کے حاصل کرنے کی طرف آئیں، اس کو سیکھنے کی طرف آئیں۔ وہ اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ کی ذمہ دار کسی خاص طبقے پر نہیں ہے، مسلم امہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کو سیکھے، سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے۔
اب جب یہ کہا گیا، اب میں اس پر تمہید باندھ رہا ہوں، پھر آخری پوائنٹ پر میں بڑی جلدی آنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات میں اس بات کی ترغیب ہے کہ مسلمان دنیا کے سارے غیر مسلموں کو یا تو اسلام کے دائرے کے اندر لے آئے، جو نہیں آتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ اور اس قسم کے باقی جو نظریات اسلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہوگا۔ میں یہاں پر بڑی بدقسمتی سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسلام و فوبیا کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان اب اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، ترغیب کر رہے ہیں کہ اسلام و فوبیا کے ذریعے سے مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ مثلا نیوزی لینڈ میں کتنے مسلمانوں کو مسجد کے اندر ایک شخص نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اب گزشتہ دنوں کینیڈا میں ایک پوری فیملی پر ٹرک چڑھا دیا اور اس پوری فیملی کو کچل کے رکھ دیا۔ آئے دن دنیا میں اسلام و فوبیا سے متاثر ہو کر غیر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ اسلام و فوبیا کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اور کچھ ہمارے لوگ، میں نے سنا اور ایک دفعہ نہیں بار بار سنا، ایک اپنے پاکستانی سکالر کو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام و فوبیا کا مقابلہ جنگ ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے کفر سے جنگ کرنی چاہیے۔ یہ وہ حل بتا رہے تھے، اور ان کی سوچ کا نتیجہ کیا تھا کہ سوائے جنگ کے اب مسلمانوں کی بقا نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس ظلم سے، اس بربریت سے، اس تشدد سے، اس وحشت سے، تو پھر انہیں اکٹھے ہو کے میدان میں اترنا ہوگا اور جنگ لڑنی ہوگی۔ اسلام کے حوالے سے جتنے نظریات کو مس لیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ان نظریات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب علم کی، دلائل کی، براہین کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ لڑائی، جھگڑا اور جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام و فوبیا کے ذریعے سے دنیا کے مذاہب کو، جو اسلام مذہب کے ساتھ ٹکرایا جا رہا ہے، اس ٹکراؤ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس ٹکراؤ کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ وہ اس لیے اچھا نہیں ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، دنیا میں 54 ملکوں سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ وہ ان میں سے کچھ تو صرف نام کے اسلامی ہیں، لیکن 54 سے زائد اسلامی ممالک ہیں۔ جہاں 54 سے زائد اسلامی ممالک ہوں 300 ملکوں میں، اور جہاں 7 ارب کی انسانی آبادی میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہو، اگر اسلام و فوبیا کو پروموٹ کر کے ہم دیگر مذاہب کو اسلام سے ٹکراؤ کی طرف لائیں گے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لہذا ٹکراؤ سے بچنا چاہیے، تصادم سے بچنا چاہیے، لڑائی سے بچنا چاہیے۔ یہ آج کی لڑائی کوئی گھوڑوں پر بیٹھ کے نہیں ہونی ہے، آج کی لڑائی کوئی بندوقوں سے نہیں ہے، تلواروں سے نہیں ہے،
ٹینکوں سے بھی نہیں ہے. آج کی جو لڑائی ہے وہ تو میزائل کی لڑائی ہے. آپ میزائل تیار کریں, اس میں بارود بھریں اور بٹن دبائیں اور جہاں چاہیں مار دیں. اب بٹن دبانے میں کتنی دیر ہو سکتی ہے, کتنا وقت لگ سکتا ہے بٹن دبانے میں. اگر ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے انسانیت کے صبر کے پیمانے کو لبریز کریں گے, ایک طرف تو مسلمانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہوگا, اور دوسری طرف جو نان مسلم ہیں, اگر ہم ان میں اس قسم کے پروپیگنڈا کو جاری رکھیں گے کہ مسلمان کا ختم کرنا اور اس کو ملیہ میٹ کر دینا صفحہ ہستی سے یہ ضروری ہے, جب یہ ہم تبلیغ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا کہ ایک ٹکراؤ اور ایک تصادم کی پالیسی اور سوچ پروموٹ ہوگی, اور اس سوچ کے پروموٹ کرنے کا نتیجہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے, خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. دوسری طرف مسلمانوں میں ایک سوچ اور فکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہیں, جنگ اس کا حل نہیں ہے, اسلاموفوبیا کا حل جنگ نہیں. اسلاموفوبیا کا حل کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے جو غلط افکار اور نظریات اور سوچ پھیلائے جا رہے ہیں اس کا سدباب کریں. اگر اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر وہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے فیس بک, یوٹیوب, فیس پیج, انسٹاگرام, ٹویٹر اور دیگر ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمیں سوشل میڈیا کے محاذ پر بیٹھ کے اسلام کی تعلیمات کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو جواب دینا چاہیے, اور وہ جواب بھی بڑے احسن طریقے سے, جواب بھی بڑے بہتر طریقے سے, جواب بھی مدلل دلائل کے ساتھ ہمیں دینا ہوگا. آج اس دور میں سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے. آپ کو اپنے نوجوان کو بتانا ہوگا کہ آپ رات کو ساری رات بیٹھ کے اس سوشل میڈیا پر فلمیں نہ دیکھیں, ڈرامے نہ دیکھیں, اور وہ چیزیں کہ جو آپ کو ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر آپ کو منتشر کریں اس کو نہ دیکھیں. آپ راتوں کو جاگتے ہیں, راتوں کو بیٹھتے ہیں, راتوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو اسلام کو پڑھنا چاہیے. آپ غیر مسلموں کے سوالات کو دیکھیں, سنیں, اور اس کے بعد مسلم جو سکالر ہیں ان کے سوالوں کے جوابات ان کی گفتگو سے تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے عقیدہ یا نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے اندر سارے فطرتی قوانین موجود ہیں. تو آئیے اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے راستہ جنگ, جدل, قتل و غارت, دہشت گردی, لڑائی, دست و گرباں ہونا نہیں ہے. اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے ہم مسلمانوں پر لازم ہے, ضروری ہے کہ ہم لوگ اس سوشل میڈیا کے محاذ پر بیٹھ کے جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں اس کا جائزہ لیں, اور جائزہ لے کے اس کا مدلل جواب دیں. اور دوسری بات میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں, وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ہماری 1400 سالہ تاریخ میں, ہماری 1400 سالہ تاریخ میں
اگر کسی جگہ کسی بھی انسانی فکر سے کوئی غلط چیز شامل کر دی گئی ہے تو ہمیں اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں اس غلط نقطے کو اسلام کے چمکتے ہوئے چہرے سے دھو دینا چاہیے. بھائی اس قرآن جو ہے وہ تو غلطی سے مبرہ اور پاک ہے، لیکن جنہوں نے قرآن پاک کی تشریحات لکھی ہیں وہ تو انسان تھے نا، ان کے لکھنے میں وہ غلطی نہیں ہو سکتی. انسانی فکر میں غلطی ممکن ہے. اگر ان 1400 سالوں میں کوئی بھی غیر مسلم اگر ہماری تاریخ سے، ہماری تفسیر سے، ہماری کتب احادیث سے اگر کوئی وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اگر وہ غلطی ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی فکر غلطیوں کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتی. پہلی بات میں نے یہ کی کہ ہم سے مراد بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سکول ٹیچرز بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرارز بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، عام مسلمان بھی. وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اسلاموفوبیا کا مقابلہ علم کے ساتھ کرے. دوسرے نمبر پر اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے جو ہمارے ذخیرہ میں موجود ہے تو ہمیں اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے. میں نے پھر کہتا ہوں قرآن تمام غلطیوں سے، نقائص سے، عیوب سے پاک ہے. لیکن اب میں جو بات کر رہا ہوں میری کوشش تو یہ ہے نا میں قرآن اور حدیث کے مطابق بات کروں، لیکن میری اس بات کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کو آپ سمجھ لیں، آپ دیکھ لیں اور آپ مجھے بتائیں تو کیا مجھے اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ 1400 سال میں اگر اسلامی ذخیرہ میں کوئی چیز غلط شامل ہوئی ہے فکر کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، تو اس غلطی کو تسلیم کر کے اس کو نکالنا چاہیے. اور میں یہی دعوت دوسرے مذاہب کو بھی دوں گا، یہی دعوت میں دوسرے مذاہب کو بھی دوں گا. اگر مذہب اسلام میں کسی سے کوئی غلطی سے، خطا سے، سہواً، نسیاناً کوئی چیز شامل ہو گئی ہے تو اسی طرح کسی بھی مذہب میں اس کا جو مذہبی رہنما ہے، اس کا جو پیشوا ہے، جو اس کا داعی ہے، جو اس کا مبلغ ہے، ان کی مذہبی تاریخ میں اگر کوئی غلط چیز شامل ہوئی ہے اور ہم اگر اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو انہیں بھی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. یہ صرف ہم سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مطالبہ ہر مذہب کے پیروکار سے ہونا چاہیے. مسلمانوں سے اگر آپ کرتے ہیں مطالبہ کہ آپ کے فلاں فلاں نظریات میں غلطی ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. ہمارے ہاں علمی طور پر ہم لوگ بانجھ نہیں ہیں، ہم فکری طور پر کمزور نہیں ہیں، ہم دلائل اور براہین سے بات کرنا جانتے ہیں، ہم انسانیت کو احسن کلام سے مطمئن کرنا جانتے ہیں. لیکن جو بلیم آپ ہم پر لگا رہے ہیں، یہی اعتراض تو آپ پر بھی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ پھر آپ اپنے مذہبی ذخیرہ کو دیکھیں، مذہبی ذخیرہ کو پڑھیں. اگر اس مذہبی ذخیرہ میں اور اس مذہبی لٹریچر میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حقیقت اور فطرت کے خلاف ہے تو آپ بھی اس کو نکالنے کی کوشش کریں. 2 باتیں ہو گئی. اب آئیے تیسرا پوائنٹ. اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار انٹرفیتھ ہے. انٹرفیتھ کا معنی مکالمہ، کہ ہم مسلمانوں کو کھلے دل اور دماغ اور سینہ کھول کے، دل کھول کے غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے. آئیے ہمارے پاس بیٹھیے اور بیٹھ کے ہم سے بات کریں. آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں یا ڈال دی گئی ہیں
ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مکالمے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مکالمہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مکالمہ ایک صنعت بن چکی ہے، ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ سب سے زیادہ مفید اور پروفیٹیبل اگر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ انٹرفیت ہے، اور وہ مکالمہ ہے کہ جس سے پیسے جوڑے جاتے ہیں، ڈالر یورو اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ مکالمہ انٹرفیت کی بنیاد پر اگر آپ دنیا کے سفر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرفیت شروع کر دیں۔ ہم نے اسے ایک مفید انڈسٹری بنا دیا ہے، حالانکہ انٹرفیت اور مکالمہ کو اس کی اصل روح کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، اور انٹرفیت اور مکالمہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہم مسلمانوں کو ہے۔ بدقسمتی آپ کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، اگر دنیا میں بڑے 12 مذاہب ہیں، کتنے مذاہب ہیں؟ 12 بڑے مذاہب ہیں، تو ان میں ایک اسلام ہے اور 11 دوسرے مذاہب ہیں۔ 11 کے 11 مذاہب جو ہیں وہ اسلام سے سوال کر رہے ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہیں، اسلام سے کویسچن کرتے ہیں۔ تو جب پوری دنیا، اب پوری دنیا ہو گئی نا، اگر 11 مذاہب ہو گئے اسلام کے علاوہ، پوری دنیا مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں سوالات کرتی ہے، اور ہم انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ پوری دنیا اسلام کے بارے میں سوالات کرتی ہے، ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ پوری دنیا اسلام کے بارے میں سوالات کرتی ہے، ہم اسے کافر، ملحد، بے دین کہہ کے نکال دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں وزٹ کر لیں، دیکھ لیں، ہر جگہ اسلام پر بحث ہو رہی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ تو بہت بڑا ایک نعمت ہے نا کہ اسلام پر بحث ہو رہی ہے ہر جگہ، تو جب ہر جگہ اسلام پر بحث ہو رہی ہے تو ہم اگر جواب دینے کے قابل ہو جائیں، ہم اگر ان جوابات حکمت دانائی کے ساتھ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں تو اسلام کے تو ابلاغ میں بڑا تیزی سے کام ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ انٹرفیت ہے، مکالمہ، اور بدقسمتی سے اس کے بھی ہم مسلمان مخالفت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرفیت اگر ہم کریں گے، مکالمہ کریں گے، تو شاید مسلمان جو ہے دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کے دوسرے مذہب کو اختیار نہ کر لیں۔ مجھے الحمدللہ 22 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے مکالمہ اور انٹرفیت کرتے ہوئے، اور جتنا وقت میرا مکالمے اور انٹرفیت میں گزرتا جا رہا ہے میں اتنا زیادہ پختہ مسلمان ہوتا جا رہا ہوں، کیونکہ میں پڑھتا ہوں قرآن اور سنت کو اس نقطۂ نظر سے کہ غیر مسلموں کے اعتراضات کیا ہیں، ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو جب آپ اس نظر سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی جائے گی اور کھلتی جائے گی اور نمایاں ہوتی جائے گی۔ انٹرفیت اور مکالمہ، اس کی طرف آنا ہوگا۔ انٹرفیت اور مکالمے کے ذریعے سے آپ نان مسلمز کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اسلام کے بارے میں ان کو ایڈریس کریں، ان کو سنیں، سننے کے بعد ان کا جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اپنے سے بڑے عالم کے پاس لے جائیں، ان کو جواب دیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے ہاں مذہب کی بنیادوں پر بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اور صدیوں پر لڑی گئی ہیں۔ ہمیں ماضی کی جو جنگوں کی جو تلخیاں ہیں ان کو فراموش کرنا ہوگا۔ ماضی میں جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی دیگر مذاہب کے ساتھ ہوئی ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے نا وہ تلخی پیدا کرتی ہے، جنگ فاصلے پیدا کرتی ہے، جنگ نفرت پیدا کرتی ہے، جنگ جو ہے وہ جنون اور انتقام پیدا کرتا ہے، کیونکہ مسلمان اور دیگر اقوام کے درمیان، مذاہب کے جو پیروکار تھے ان کے درمیان صدیوں جنگیں لڑی گئیں، جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ہمارے اور دیگر اقوام کے دوران انتقام، ہمارے اور دیگر اقوام کے درمیان
تعصب، نفرت اور لڑائی اور جنگی جنون یہ ختم نہیں ہو سکا۔ ہمیں اس سوچ کو روک کر ہمیں علم اور فکر اور دلائل کے ساتھ آگے آنا ہوگا۔ آپ میری اس گفتگو کو نوٹ فرما لیں۔ آپ 100 جنگیں بھی لڑ لیں کہ غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، غیر مسلم اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ جتنا بھی پروپیگنڈا کریں اس حوالے سے اسلام کے خلاف، اور جتنی بھی لڑائیاں ہم لڑ لیں، لیکن پھر بھی ہمیں لڑائی کو چھوڑ کے مکالمے کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا۔ آپ دنیا کو دیکھ لیں، دنیا میں بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، کئی سالوں تک لڑائیاں لڑی گئی ہیں، ہمارے سامنے لڑائیاں لڑی گئی ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں دیکھی ہیں، جوانی میں دیکھی، آج بھی دیکھ رہے ہیں، پراکسی وار دیکھ رہے ہیں، فیلڈ وار دیکھی ہیں ہم نے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بالآخر راستہ کیا نکلا کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رشیا کی اور افغان کی کتنی لمبی لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد افغان اور امریکہ کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو آج 20 سال، 15 سال لڑے جانے والی لڑائیوں کے بعد آج کیا ہو رہا ہے؟ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے نا۔ قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، سعودیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، رشیا میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو 40 سال جنگ لڑنے کے بعد پھر آپ کہاں آ کر بیٹھے؟ ٹیبل پر آ کے بیٹھے، مکالمے کے لیے بیٹھے، گفتگو کے لیے بیٹھے، مذاکرات کے لیے بیٹھے۔ جنگوں میں انسانی نسلیں تباہ ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بوڑھے ماں باپ کا سر کا چھاؤں ان کے سہارے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، نسلیں رل جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ جنگ بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی خوفناک چیز ہے۔ بچیے جنگوں سے، اور جنگوں سے بچ کے اس جنگ کی طرف آئیے، اس جہاد کی طرف آئیے، اس محنت کی طرف آئیے جو عقلی محنت ہے، جو فکری محنت ہے، جو دلائل و براہین والی محنت ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں نہیں فرمایا تھا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم؟ کیا ہو اہل کتاب، ہم اور آپ بیٹھ کر مکالمہ کرتے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان جو مشترکہ چیزیں ہیں ہم ان پر اتفاق کر کے ان کی اشاعت کرتے ہیں، ان مشترکات کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلاموفوبیا، بس آخری میرے چند جملے ذرا خلاصتاً ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اسلاموفوبیا اسلام کے بارے میں مس گائیڈ کرنے کی ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقابلہ آپ قلم سے کر سکتے ہیں، آپ زبان سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے عقل سے، فکر سے، دلائل سے کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان مشتعل ہو کے کہ ہمارے مذہب پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے، ہماری کتاب پر کیوں تنقید کی جاتی ہے، اگر آپ مشتعل ہو کے کسی کا گریبان پکڑیں گے، اسے ماریں گے، تو آپ اس تحریک کو ختم تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس اسلاموفوبیا کی تحریک کو مٹانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسلام کی اصل تعلیمات کو اجاگر کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اپنے لہجوں کو ٹھیک کریں، اپنی زبان کو بہتر کریں، اپنی اخلاق کو بہتر کریں۔
اسلامو فوبیا کی جنگ جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلط کی جا رہی ہے. اس کا اگر آپ خاتمہ چاہتے ہیں تو بالخصوص ہم پر اعتراض ہے کہ اسلام میں فلاں فلاں امور ہیں جن کو سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہمیں وہ دیکھنے چاہیے. اور اسی طریقے سے ہر مذہب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے جس کی انہیں اصلاح کرنی چاہیے. ہر مذہب والا ان امور کو دیکھے اور ان پر غور کرے، ان کی اصلاح کرے. فرض کریں ہمارے ہاں ایک عجیب سی روش ہے، اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا ہے تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی اسلامی ملکوں میں احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، 3 4 5 دن اپنے ملک کی تجارت کا پہیہ جام کر دیتے ہیں. بتائیے اس احتجاج کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بولیے نا، ہمیں خود کو ہو رہا ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ 6 مہینے کے بعد ایک اور کارٹون چھاپ دیتے ہیں، ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں، ہم پھر 6 مہینے احتجاج کرتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم 6 مہینے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ انہی دنوں میں ایک مسلم نوجوان نے ایک قرآن پاک نعوذ باللہ جلانے والے کو جا کر ایک زبردست قسم کی فلائنگ کک اس کو ہٹ کی. پوری دنیا کا مسلم میڈیا نے اس کو اپنا ہیرو بنا لیا. کیا جنہوں نے قرآن جلانے کی حرکت کی وہ کس مذہب کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، وہ ایتھکس ہیں، انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا انسانیت کی خدمت کی ہے؟ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش جو کی ہے، اس کے رد عمل میں جو ایک فطرتی امر ہے، اس کا رد عمل میں اگر کسی مسلمان نے جا کے اسے مارا ہے تو یہ اس کا رد عمل ہے. یہ کسی بھی انسان کا رد عمل ایسا ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس رد عمل کے بعد جو ایک وقتی رد عمل تھا، جو مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، آپ سے بھی ہو سکتا تھا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے جو قرآن سے، اسلام سے، پیغمبر اسلام سے پیار کرتا ہے، جب ان کی مقدس کتاب کو جلانے کے لیے سامنے رکھا جائے گا تو کوئی بھی جذبات سے مغلوب ہو کے اس کا رد عمل دے سکتا ہے. عمل نہیں، رد عمل. عمل ان کی طرف سے ہوا، رد عمل ہم نے دیا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اسلامو فوبیا کا حل یہ ایک اٹیک کرنا، ٹانگ مارنا اور اسے تھپڑ مارنا، مکہ مارنا، یہ اسلامو فوبیا کی تحریک کے خاتمے کا حل ہے؟ ہم نے کیوں نہ سوچا اس بات کو بیٹھ کے کہ ہم اسلامو فوبیا کے خلاف ایک تحریک کو لانچ کریں تاکہ آئندہ اس ذہن کو شکست دیں جو ذہن قرآن پاک کو جلاتا ہے، نعوذ باللہ، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے. اس ذہن کو شکست دینے کے لیے ہم نے فکری بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر، علمی بنیادوں پر کیا کام کیا. اس واقعے سے لے کے آج تک مجھے کوئی کام سوشل میڈیا پر نظر نہیں آیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فرانس کے صدر کو تھپڑ مار دیا. ہمیں اس تھپڑ مارنے والے کو اچھالا. میرا خیال ہے کوئی مسلمان کی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام خالی نہیں ہے کہ جہاں فرانسیسی صدر کے تھپڑ کو نہیں دکھایا جا رہا. حالانکہ وہ جو تھپڑ مارنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم خوش اس لیے ہیں کہ فرانسیسی صدر کو تھپڑ پڑ گیا. ہم خوش ہیں کہ اس نے کیونکہ آزادی تحریر اور آزادی تقریر کی بنیاد پر اس کارٹون چھاپنے والے کی حوصلہ افزائی کی تھی، اس کو تھپڑ پڑ گیا، خواہ کسی نے بھی مارا. کیا ایک تھپڑ جو ہے کسی بھی سربراہ مملکت کو مارنا یہ اسلامو فوبیا کی تحریک کے خاتمہ ہے؟ یہ کیا ایک تھپڑ مارنے سے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کی تحریک ہے اس کو آپ مٹا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کینیڈا میں ایک مسلم خاندان پر ایک اسلامو فوبیا سے متاثر ہو کے ایک نے ان پر ٹرک چڑھا دیا،
اور پوری کی پوری فیملی کو کچل کے رکھ دیا. ساری فیملی شہید ہو گئی. ایک جو ہے وہ ابھی زندہ ہے اور وہ بڑی کریٹیکل پوزیشن میں ہے. کہ جس نے اسلام فوبیا سے متاثر ہو کے یہ ٹرک چڑھایا ہے اس نے کون سی مذہب کی خدمت کی ہے, کون سی انسانیت کی خدمت کی ہے, کون سی خدمت کی ہے اس نے اپنے ملک کینیڈا کی. اور جن لوگوں نے اسلام فوبیا کے اس جن کو کھڑا کیا ہے, جن لوگوں نے, اب ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے نا کہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کہ اس ڈرائیور نے, ٹرک ڈرائیور نے 6 مسلمان بچوں کو, 6 مسلمان افراد کے خاندان کو کچل دیا ہے. آپ کو مبارک ہونی چاہیے, آپ کو مبارکباد دینی چاہیے نا کہ تم نے بہت بڑا کام کرا لیا, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ایک شخص کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے. اس کے دل میں اسلام کی اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ اس سے ایک بڑی عمر کا بزرگ, ایک اس کی بیوی, 3 اس کی بیٹیاں, ایک اس کا بیٹا معصوم, اس کو دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر سکا. حالانکہ وہ نہ ڈرائیور اس کو جانتا ہے نہ وہ اس کو جانتے ہیں, صرف یہ کہ یہ مسلمان ہیں اور اس کے ذہن میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی گئی تھی. اس نے اپنی نفرت کا اظہار اس انداز سے کیا کہ ایک مسلم فیملی کو ٹرک کے نیچے کچل کے مسخ دیا. اب بتائیے میں کس کے گلے میں ہاتھ ڈالوں؟ اس ٹرک ڈرائیور کے گلے میں ہاتھ ڈالوں جو اسلام فوبیا سے متاثر ہوا, یا اس تحریک کو چلانے والوں کے گلے میں ہاتھ ڈالوں جو اسلام فوبیا کی تحریک چلا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, اسلام فوبیا کی تحریک کے پیچھے جو عناصر ہیں, جو محرکات ہیں, جو افراد ہیں, جو NGOs ہیں, جو ممالک ہیں, میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آئیے اسلام کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں کو دور کیجیے. آپ بتائیے ہمیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسلام فوبیا اگر بڑھے گا تو دنیا کا امن تاہوبالا ہوگا. اسلام فوبیا بڑھنے سے مسلمانوں میں بھی انتہا پسندی پیدا ہوگی. اسلام فوبیا بڑھنے سے جو غیر مسلم ہیں ان میں یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور یاد رکھیے, کوئی کسی کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا, کوئی کسی کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا, کوئی کسی کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا. یہود کو آج 3500 سال ہو گئے, مٹ گئے یہود. کتنے قتل کیے ہٹلر نے, اور کتنے ہٹلر آئے جنہوں نے یہود کو قتل کیا تو ختم ہو گئے یہود. مسلمانوں کی اور صلیبی, مسلمانوں کی اور کرسچنوں کی جو جنگیں ہوئیں, کیا کرسچن ختم ہو گئے ہیں؟ کیا مسلمان مٹ گئے ہیں؟ ہندو اور مسلمانوں کی جنگیں, کیا ہندو ختم ہو گئے ہیں یا مسلمان مٹ گئے ہیں؟ سکھوں کی اور مسلمان پاکستانیوں کی لڑائی پارٹیشن کے وقت جو ہوئی تھی, لاکھوں ہم نے ان کے قتل کیے, انہوں نے ہمیں قتل کیے, تو کیا سکھ ختم ہو گئے ہیں یہ مسلمان ختم ہو گئے؟ برما میں جو بدھ والوں نے مسلمانوں کو وہاں پر قتل کیا, ٹرکوں کے نیچے, گاڑیوں کے نیچے, جہازوں میں قتل کیا, دریاؤں میں پھینکا, سمندروں میں پھینکا, کیا برما کے مسلمان مٹ گئے ہیں؟ نہیں کوئی مٹتا بھائی, یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے کسی کو مٹانے کی کوشش نہ کیجیے, اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. میں آج اسلام فوبیا کے اس گفتگو پر یہ دعوت فکر دے رہا ہوں مسلمانوں کو کہ وہ مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کرنے کے بجائے ایک فکری شعور پیدا کریں. جنگی جنون پیدا کرنے کے بجائے انہیں علم کی طرف راغب کریں. جنگی جنون پیدا کرنے کے بجائے سائنسی اور علمی علوم کی طرف انہیں لائیں. جنگی جنون پیدا کرنے کے بجائے ریسرچ لائبریریز بنائیں, ریسرچ لیبارٹریز بنائیں. مسلمانوں میں علم اور فکر اور تحریک کا ایک کلچر اس طرح ڈیولپ کر دیں جس طرح ہارون الرشید اور مامون الرشید نے خلافت
عباسیہ کے دور میں بیت الحکمت کے نام سے بلند کیا تھا۔ اور دوسری طرف میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں آج کی اس گفتگو میں جو اسلام و فوبیا کے پیچھے چھپ کر اسلام و فوبیا پر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں انسانوں کو مذہب، ثقافت، تہذیب اور سیاست کی بنیاد پر لڑا کر اپنے مفادات سمیٹنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے کوئی مستند سوال ہے، اسلام کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی قابل غور اور قابل توجہ کوئی سوال اور اعتراض ہے تو ہمارے اسلام میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مگر میں ایک چھوٹا سا خاکسار اسلام کا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ بات کیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے جتنا زہر ہے، جتنی آلودگی ہے، جتنے سوالات ہیں، میں ان کا جواب دے سکوں۔ اور مجھے اللہ کی فضل پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا صدقہ، مجھے یہ یقین ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے کہ اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے جتنے بھی پروپیگنڈا اور جتنے اعتراضات ہیں، ہم ان کا بڑے حکمت سے جواب دے سکتے ہیں۔ مگر ہم نے آج تک اسلام و فوبیا کے خلاف کوئی تحریک لانچ نہیں کی۔ مسلمانوں کو چاہیے اسلام و فوبیا کے خلاف تحریک لانچ کریں، جنگی ذہن نہ پیدا کریں، لڑائی کا ذہن نہ پیدا کریں، اس لیے کہ ہم اب بڑی دنیا میں نہیں رہتے، ہم بڑی دنیا میں نہیں رہتے۔ آج سے 300 سال پہلے جو ہماری انسانی دنیا تھی نا، انسانی دنیا، اس میں امریکہ نہیں تھا۔ 300 سال پہلے ہم نے امریکہ کو دریافت کیا، آج وہ ہماری اوپر سپر پاور بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو 300 سال پہلے جس کا انسانی آبادی میں جس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، جس کو جانتا ہی نہیں تھا، ہم لوگوں نے نہیں جانتے تھے، اور ان کی جو بود و باش تھا وہ حیوانوں کی طرح تھا۔ جانور شکار کر کے کھاتے تھے، لکڑی پر بھون کے کھا لیتے تھے، اور اس کی کھال کو لپیٹ کے اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے۔ ایک بس انہوں نے کھال باندھی ہوتی تھی، پورا جسم ان کا ننگا ہوتا تھا۔ کیا یہ ہسٹری میں بات نہیں ہے کہ امریکیوں کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا؟ جس طرح ہم انسان بولتے ہیں ایسے نہیں بول سکتے تھے وہ، اس لیے کہ بولنے کے لیے سکھانا پڑتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہوا ہے گزشتہ سالوں کہ ایک شخص کو 20 سال انہوں نے تہہ خانے میں بند کر دیا، تو جب 20 سال کے بعد اسے کھولا تو وہ بولنا چالنا سب بھول چکا تھا، وہ جانوروں کی طرح آوازیں نکالتا تھا۔ آپ کسی بچے کو کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں اس کے ساتھ بولنے چالنے والا کوئی نہ ہو تو وہ نہیں بول سکے گا، وہ جانوروں جیسی آوازیں نکالے گا۔ یہی حال تھا سپر پاور کا آج سے 300 سال پہلے۔ بڑی دنیا تھی، آج دنیا سمٹ گئی۔ جب ٹیلی ویژن آیا تو سمٹ گئی، جب زمین پر رکھنے والے ٹیلی فون آئے تو دنیا سمٹ گئی، تھوڑی سمٹتی گئی۔ پہلے خط بھیجا جاتا تھا تو مہینہ خط جانے میں لگتا، مہینہ خط آنے میں لگتا۔ اب وہ خط کا دور ختم ہو گیا، اب ٹیلی ویژن پر خبریں آ جاتی ہیں، ایک چینل ہوتا تھا۔ پھر دنیا اور سمٹی جب یہ موبائل فون آ گیا آپ کا، جب آپ کا سیٹلائٹ سسٹم آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن گیا، جیسے ایک ولیج ہوتا ہے، ایک ولیج کے ایک کونے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے کونے میں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 3 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن گھنٹوں کا فاصلہ ہے اب۔ آج سے 20 سال پہلے دنیا میں کوئی بھی موومنٹ پہنچانے کے لیے 2-4 گھنٹوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب گلوبل ہٹ بن گیا ہے۔ ہٹ خیمے کو کہتے ہیں۔ خیمے کے اندر میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس خیمے کے کونے پر بیٹھنے والے کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں، بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، پورے خیمے کو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اندر ہو رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کو سن رہا ہوں میں۔ دنیا گلوبل ہٹ بن گئی ہے۔ میں ایک ساتھی نے مجھے سعودیہ سے فون کیا تو میں نے کہا کہ میں فون کروں، تو میں نے فون اٹھایا، ایسے میں نے ڈائل کیا، گھڑی پر میں نے ٹائم دیکھا، نماز کا ٹائم ہے، میں نے اسی وقت بند کر دیا۔ میکسیمم 2 سیکنڈ صرف ڈائل رہا، 2 سیکنڈ کے اندر
یہاں سے پاکستان سے سعودیہ مکہ میں 2 سیکنڈ کے اندر اس کے موبائل پر جا کے بیل بجی. اس نے مجھے فون کیا. میں نے کہا یار میں نماز تمہیں فون کرنا چاہتا تھا لیکن نماز کے لیے ٹائم دیکھا تو میں نے بند کر دیا, بعد میں بات کرتے ہیں. 2 سیکنڈ نہیں چاہیے. یہاں ایسے ہی ہے نا, میری بات آپ تک کتنے سیکنڈوں میں پہنچ رہی ہے؟ کچھ سیکنڈوں کی ضرورت ہے کوئی؟ اسی طرح دنیا کا حال ہے. اگر آپ اس گلوبل ہٹ جیسی دنیا میں تخریب کاری سے, لڑائی سے, جھگڑے سے باز نہیں آئیں گے تو اس ہٹ کو آگ لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک خیمے کو برباد کرنے میں, اجاڑنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں بتائیے نا. دنیا جب بہت بڑی تھی تو ایک کونے میں لڑائی ہوتی تھی, ساری دنیا محفوظ ہوتی تھی. آج اس خیمے میں اگر ہم لڑیں گے تو اس خیموں کو آگ لگانے میں, اس کو برباد کرنے میں, اس کو اجاڑنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ارے چند سیکنڈوں کی بات ہے. جس طرح ایک موبائل دوسرے موبائل سے ہزاروں میل کے فاصلے پر چند سیکنڈ میں کنیکٹ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی و بربادی پھیلانے کے لیے صرف سیکنڈوں کی ضرورت ہے. آج کیوں نہیں سمجھتے ہم کہ آج لڑائی سالوں پر نہیں رہی, مہینوں پر نہیں رہی, ہفتوں پر نہیں محیط, دنوں پر نہیں محیط, گھنٹوں پر نہیں محیط. اب لڑائی جو ہے وہ سیکنڈوں کی لڑائی ہے. جب تلواروں پر, گھوڑوں پر لڑائی ہوتی تھی تو کوئی لشکر نکلتا تھا لڑنے کے لیے تو 6 مہینے, سال کے بعد گھر واپس پلٹتا تھا. جب بندوقوں پر لڑائی آئی تو پھر 6 مہینے لوگ واپس لڑ کے آ جاتے تھے. پھر اس کے بعد جب منجنیق بن گئی کہ جس میں رکھ کے گولے پھینکے جاتے تھے تو وہ لڑائی جو ہے وہ 6 مہینوں کی نہیں, 3 مہینوں کی نہیں, وہ بھی چند گھنٹوں پر, چند دنوں پر آ جاتی تھی. آپ نے ہزاروں کی فوج کے سامنے 2 گولے منجنیق سے پھینکے, آگ لگ گئی اور ساری بندوقیں اور ٹینک جو ہیں وہ بیکار ہو گئے. مواصلات اگر تیز ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جب ہمارے اور آپ کے فاصلے سمٹے گئے ہیں, بات کرنے کے لیے فاصلے سمٹ گئے, حال حوال پوچھنے کے لیے فاصلے ختم ہو گئے, تو جنگ اگر ہوتی ہے تو کیا یہ فاصلے بڑھ جائیں گے؟ یہ فاصلے اسی طرح چھوٹے رہیں گے. ایک بڑی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تو سالوں کی ضرورت تھی, لیکن آج وہی دنیا ایک ہٹ بن گئی ہے, ہٹ, خیمہ ہے وہ. تو ایک خیمے کو ختم کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. لہذا اس بٹن ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی کے اس دور میں خدا کے لیے انسانیت پر رحم کرو اور اسلام کے خلاف مت غلط فہمی پھیلاؤ. اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں اور آپ صدق کے دل سے ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو بھی کہ وہ جذبات میں آئے بغیر علمی اور فکری بنیادوں پر غیر مسلموں کے سوالات کو سنیں اور ان کا جائزہ لیں, ان کو جواب دیں. اور جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا قوتیں کر رہی ہیں, اگر وہ واقعی چاہتی ہیں کہ ہم نظریہ اسلام کو سمجھیں تو پھر اسلام و فوبیا کو چھوڑ کر انہیں اسلام سمجھنے کی طرف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اور اس نشست میں جو ہم نے بیٹھ کے سنا اور کہا اور سمجھا, اللہ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا